الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 178 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آیت 162 سے سورہ کی تیسری فصل شروع ہوئی ہے۔ اس تیسری فصل میں اب تک جو حقائق واضح کیے گئے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس دین کی بنیاد توحید پر ہے، لہٰذا توحید کے معاملے میں ادنا درجے کی کوئی مصالحت بھی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ واضح فرمائی ہے کہ اس دین میں رسمی دینداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہے یا نہیں، وہ اپنا مال دوسرے انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہے یا نہیں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والا ہے یا نہیں، وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے جینے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ یہ جو بنیادی اوصاف ہے ان کو نہایت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہر حالت میں اگر ایک بندہ مومن ایفائے عہد کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدوں پر قائم رہتا ہے اور صبر اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے تو دینداری کی حقیقت کو وہ اسی وقت پا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو اصل پس منظر ہے وہ یہود کا پس منظر ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جن چیزوں کو دینداری کی چیزیں سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سچا ایمان اور سچا عمل، وعدوں کی پابندی، صبر اور استقامت اور آدمی کا دوسرے انسانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہونا، یہ اصل دینداری ہے۔ اس حقیقت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی شریعت کے احکام دینا شروع کیے، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی حقیقت سب سے پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ اس دین میں ایک طرف اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، تنہا اسی کو مانا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو دوسری جانب بندوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ انسان اپنے اخلاقی وجود کے کمال پر کھڑا ہو کر معاملات کرے، یعنی نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ کسی کو فریب دے، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولے، نہ کسی کے ساتھ بددیانتی کرے، جو وعدے کرے ان کو پورا کرے، اور اس کی زندگی بحیثیت مجموعی انسانیت کے حسن پر مبنی زندگی ہو، کیونکہ انسانیت کا حسن کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ تو اس کو قرآن مجید نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس طرح کی رسمی چیزوں کی جن کو مذہبی لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، در حقیقت کوئی اہمیت ہی نہیں، بلکہ اصل اہمیت اس چیز کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض چیزیں جو ظاہری اعمال کی نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ درجہ حاصل رہنا چاہیے، لیکن اگر ان کو اصل دین سمجھ لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی آدمی نے دین کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اس کو واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آگے شریعت کے احکام زیر بحث آ رہے ہیں، اور شریعت کے احکام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بنیادیں ہیں ان کو بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو اس کے اوپر بننے والا قانون ہے اس کے ظاہری الفاظ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان ظاہری الفاظ کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کو لیا ہے وہ حرمت جان کا قانون ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیا جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کو لیا ہے کہ انسانی جان کو اللہ تعالیٰ کے قانون میں غیر معمولی حرمت حاصل ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی انسان کی جان کے معاملے میں بے پرواہی یا بے اعتنائی یا اس کے خلاف کوئی اقدام، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے، اور یہ صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ انسانی جان کو یہ حرمت حاصل ہے کہ اگر کسی نے اس کے ہتک کی جرات کی تو پھر اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے والے لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک انتہائی بڑا گناہ ہے، انتہائی سنگین گناہ ہے، اور قرآن نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر بھی قرآن مجید اخلاقیات کی فہرست بیان کرتا ہے یا بنیادی احکام بیان کرتا ہے، وہاں شرک کے بعد یا بدکاری کا ذکر ہوگا یا قتل کا ذکر ہوگا۔ گویا سب سے بڑے جو گناہ ہے وہ یہی گناہ ہے، اور ان میں قتل کی اہمیت یہ ہے
کہ یہ در حقیقت پوری انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دوسرے مقامات پر واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے اپنی شریعت میں اور اپنے دین میں جب بھی پیغمبروں کو دی ہے یہ بات لکھ دی تھی ان کے اوپر کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اس میں دونوں باتیں واضح کر دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ زندگی بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا اہتمام کرنا، زندگی کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی انسان کی جان بچانے کی کوشش کرنا، اس کو زندگی کے مصائب میں مدد دینا، یہ اس کا گویا زندہ کرنا ہے۔ تو اس چیز کو قرآن مجید نے دونوں پہلوؤں سے واضح کر دیا کہ اگر تم انسانی جان کی حرمت کو قائم رکھتے ہو اور اس کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کی زندگی کے سامان پیدا کرتے ہو تو یہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر انسانوں کے خلاف اقدام کرتے ہو اور ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہو تو یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ دو صورتوں میں اس کی اجازت دی ہے، اور چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے اس وجہ سے قرآن مجید نے خود متعین کر دیا ہے کہ کوئی اجتہاد کرنے والا، کوئی پارلیمان، کوئی حکومت اس معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ چنانچہ بتا دیا ہے کہ صرف دو صورتیں ہیں جس میں انسانی جان لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ اس انسان نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا اور اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس نے فساد پیدا کر کے انسانوں کی جان، مال، آبرو کو خطرے سے دوچار کر دیا، ان کے خلاف وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور سوسائٹی اور معاشرہ کسی طرح اس پر قابو نہیں پا رہا، تو اس صورت میں اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے جس میں اس نوعیت کا کوئی اقدام کیا جا سکے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کے اصل معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کے نقوش قدم پر چلتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو اس فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں اس کا اصطلاحی مفہوم مراد ہے، یعنی کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے کیا ہے۔ تو قصاص کا جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ در حقیقت انسان کی جان اور اس کے جسم کی حرمت کا قانون ہے۔ یعنی اگر کسی نے جان لی ہے تو پھر اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے، اگر کسی نے کسی کی ہتک کی ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جا سکتا ہے، اگر کسی نے کسی کو زخم پہنچایا ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے یہ تم پر لینا لازم کیا گیا ہے، یہ فرض ہے تمہارا، یہ گویا معاشرے کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو فرد کو بحیثیت فرد دیے جاتے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، جس طرح کے نیکی کرنے کا حکم ہے، جس طرح کے وعدہ وفا کرنے کا حکم ہے، جس طرح کے صبر و استقامت کے ساتھ حق پر جمے رہنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انفرادی معاملات سے متعلق ہوتی ہیں۔ ایک وہ احکام ہے کہ جو پورے معاشرے کو دیے جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں حکم دیا جاتا ہے۔ جو احکام اس حیثیت سے دیے جاتے ہیں ان پر کوئی فرد عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ اپنے اجتماعی نظم کے ذریعے سے اس پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی نظم حکومتی کی صورت میں قائم ہوتا ہے۔ تو جس نوعیت کی بھی حکومت ہو، وہ قبائلی دور میں قبائلی نوعیت کی حکومت ہوگی، وہ آج کے منظم زمانے میں منظم دور کی حکومت ہوگی، جیسی بھی حکومت ہو، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جس کو یہ احکام دیے گئے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر قتل کا قصاص لیں، یا مثال کے طور پر جہاد کریں، یا اس نوعیت کے اور جتنے احکام ہیں جن کا اصل مخاطب معاشرہ ہے۔ تو اس حکم کا مخاطب بھی معاشرہ ہے، اور معاشرے سے یہ کہا گیا ہے کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے دائرہ اختیار میں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قصاص لو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے فرائض ہیں جو آپ اجتماعی نظم پر عائد ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ قاتلوں کا سراغ لگانے کی ذمہ داری معاشرے پر ہے، انہیں گرفتار کرنے کی ذمہ داری معاشرے پر ہے، انہیں قانون کی گرفت میں لانے کی ذمہ داری معاشرے پر ہے، اور پھر مقتول کو یہ حق دینے کی ذمہ داری معاشرے پر ہے کہ وہ اب اپنے قصاص کا مطالبہ کر سکے۔ یہ تمام ذمہ داریاں ایک اچھے معاشرے کو اگر قتل ہو جاتا ہے، اتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اسے ادا کرنی ہے۔ اس میں قرآن مجید نے اگلی بات یہ واضح کی ہے کہ مساوات کا قانون ہوگا، یعنی کوئی آدمی کسی مقتول کے بارے میں یہ بحث نہیں کر سکتا کہ اس کی معاشرے میں یہ حیثیت تھی، نہیں، یہ انسانی جان کی حرمت ہے، اور انسانی جان کی حیثیت سے بالکل یکساں ہے۔ تو اس کو واضح کیا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی یہ قصاص کیسے لیا جائے گا؟ اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزاد ہے
تو ہم اس کے بدلے میں 2 قتل کروائیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلام ہے تو اس کے بدلے میں تمہارے آزاد کا مطالبہ کریں گے. یعنی جو حیثیت بھی کسی کی ہے اس سے قطع نظر کر کے، قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. ظاہر ہے کہ اس وقت کی معاشرت میں یہ تقسیم موجود تھی. غلاموں کی حیثیت آزاد لوگوں کی طرح کی نہیں تھی. عورتوں کو وہ یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی عورت کے قتل کے بدلے میں بھی کسی مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں بالکل واضح کر دیا کہ یہاں کامل مساوات ہوگی، بیلاگ انصاف ہوگا. اور اس طرح گویا جاہلیت کے دور کی تمام ناانصافیوں کا خاتمہ کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ ادنا ہو، اعلیٰ ہو، امیر ہو، غریب ہو، شریف ہو، وضیع ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سب ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور انسانی جان کی حرمت کے معاملے میں ان کے درمیان کسی نوعیت کا کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. یہ بات واضح کرنے کے بعد فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اب گویا ایک رعایت کا اعلان فرمایا، اور وہ رعایت یہ کی کہ قصاص تو تم پر فرض کیا گیا ہے. اس وجہ سے اگر مقتول کے ورثہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ مقتول کے لیے کوئی نرمی اپنے اندر پیدا ہونے دے. ظاہر ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے یہ جرم ثابت ہو گیا، یہ فیصلہ تو ریاست کو کرنا ہے. وہ واقعی قاتل ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کو کرنا ہے، سزا بھی اسی کو دینی ہے. لیکن اب گویا مقتول کے ورثہ درمیان میں آ گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کوئی ریاست رعایت نہیں دے سکتی. لیکن اگر وہ رعایت دے دیتے ہیں تو اس کا نفاذ لازمی طور پر ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے رعایت مل جانے کے بعد بھی ملک کی، قوم کی حالات کی مجموعی صورتحال یا قاتل کی مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ رعایت اسے دینی ہے یا نہیں. اس معاملے کو عام طور پر ہمارے ہاں چونکہ غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلامی قانون کے بارے میں بہت سے سوالات اس زمانے میں پیدا ہو گئے. مثلا یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر کسی موقع پر مقتول کے ورثہ خود قاتل کے وارثوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یا قاتل کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان کی ہمدردیاں ہی پہلے سے اس کے ساتھ موجود ہیں یا کوئی اس نوعیت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس میں سارا خاندان کسی لحاظ سے یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک ختم ہو گیا دوسرے کو بچا لیا جائے، تو اس طرح قاتلوں کے لیے بہت سی رعایت کی صورتیں نکل آتی ہیں جو جائز نہیں ہو سکتی، جن کو عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتی. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا قانون یہ نہیں ہے کہ اگر رعایت مل جاتی ہے تو حکومت اس رعایت کو لازماً نافذ کرنے کی پابند ہے. لیکن اگر مقتول کے ورثہ قصاص پر اصرار کرتے ہیں تو وہ رعایت دے نہیں سکتی. یعنی یہ صورتحال ہے. چنانچہ جب کبھی بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ عدالت کو دیکھنا ہے اور حکومت کو دیکھنا ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اس کو رعایت دے رہے ہیں تو کیا وہ رعایت کا مستحق ہے. اس میں پھر سارے حالات کا جائزہ لے کر اس رعایت کا نفاذ کیا جائے گا. آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے ہی دنوں ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، ایک غیرت کا قتل کرا دیا گیا جس میں باپ اور اس کے بیٹے ملوث تھے. بہن کو مروایا گیا اور بالکل سازش کر کے اس کو بلا کر مروایا گیا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم ہی ہیں جن کو معاف کرنا ہے اور ہم ہی ہیں جن کو قصاص لینا ہے. تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ رعایت دینے کا حق ہے مقتول کے وارثوں کو، لیکن یہ بات کہ حکومت لازماً اس کو تسلیم کر لے، اس کو حالات کو دیکھ کے تسلیم کیا جائے گا. یعنی یہ اندازہ کیا جائے گا کہ اس رعایت سے قانون شکنی کی کوئی روایت تو نہیں پڑ رہی، غلط نوعیت کی کوئی رعایت تو نہیں مل رہی، مجرم جو فی الواقع ایک سنگین جرم کا ارتکاب کر چکا ہے اس کے ساتھ کوئی سازش کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، ہمدردی کی نوعیت تو تبدیل نہیں ہو رہی، کوئی لینے دینے کے معاملات تو نہیں کر لیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر ریاست یا عدالت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ رعایت کا فیصلہ قبول کر لے. لیکن اگر دوسری طرف وہ قصاص پر اصرار کریں تو پھر حکومت کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ ان کا آدمی گیا ہے اور وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں قاتل ہے، معلوم ہو گیا قاتل ہے، ثابت ہو گیا قاتل ہے، ہر حال میں اس کو مارنا چاہتے ہیں، پھر کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا. رعایت کے معاملے میں حکومت کو وسیع اختیارات حاصل ہیں اور وہ حالات کو دیکھ کر، عدالت بھی حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی. اب قرآن نے یہ بتایا کہ اگر کوئی رعایت دے دی جاتی ہے، اس کو عدالت بھی قبول کر لیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ معاف نہیں ہو جائے گا معاملہ، پھر اس پر مالی تاوان عائد ہوگا، یعنی اس کے اوپر ایک جرمانہ عائد کر دیا جائے گا. جس طرح کہ اب قتل خطا میں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے، تو اس حادثے کے بعد بھی آپ کیا دے سکتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ جو وارث ہیں ان کی مدد ہو جائے.
تو اس میں ایک کمپنسیشن کی رقم مقرر کر دی جاتی ہے۔ اسی چیز کو مالی تاوان یا جرمانہ کہہ لیں آپ، دیت کی صورت میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دینا لازم ہے، یعنی اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد مالی تاوان عائد ہوگا۔ اور اس مالی تاوان کے عائد کرنے کے بارے میں جو قانون بتایا وہ یہ ہے کہ فاتباع بالمعروف، اس میں سوسائٹی کے دستور کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی قرآن مجید نے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اس معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسے عورتوں کے مہر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں دستور کی پابندی ہوگی، حالات کی پابندی ہوگی۔ تو اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی کو قانون بنا دیا جائے گا۔ اگر معاشرہ راضی ہے، اس پر معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کو معاشرے کے دستور پر چھوڑتا ہے ان میں پھر کوئی زیادہ مداخلت نہیں کرتا۔ اور اگر کسی جگہ کوئی دستور موجود نہیں ہے، پہلے سے کوئی کمپنسیشن کا قانون نہیں ہے، کوئی دیت کا قانون نہیں ہے، کوئی مالی تاوان یا جرمانے کی مقدار مقرر نہیں، تو ارکان سوسائٹی کے ارباب حل و عقد خود اس کو مقرر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب اس قانون پر عمل کیا ہے تو جو عرب کا رواج تھا اس کو نافذ کر دیا، کیونکہ قرآن نے حکم یہی دیا تھا۔ اس کو غلطی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کوئی ابدی قانون ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں اصل چیز سوسائٹی کا دستور ہے، اس کی پابندی کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے مہر کے معاملات ہیں تو جو عربوں میں رواج تھا اس کے لحاظ سے مہر مقرر کیے گئے۔ اب وہ مقدار یا وہ جو روپیہ ہے وہ اہم نہیں ہے، اصل اصول یہ زیر بحث ہے کہ سوسائٹی کا دستور کیا ہے۔ وہ اس زمانے میں ایک ہو سکتا تھا، آج کے زمانے میں اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب عربوں میں اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم عورتوں کی دیت عادی ہوتی تھی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی دیت بعض اوقات 10 گنا ہوتی تھی۔ اس طرح کے بہت سے رواج تھے، تو ان ساری چیزوں کے معاملے میں کسی چیز کو چھیڑا نہیں گیا، بس جو سوسائٹی جس پر راضی ہے کمپنسیشن کے قانون میں وہی اختیار کر لیا جائے۔ ابھی ہم نے یہ اعلان کیا کہ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی الہامی سند تو نہیں ہے، ایک سوسائٹی نے ایک چیز طے کر رکھی ہوئی ہے، اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو معاشرے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ فاتباع بالمعروف، یعنی دستور کے مطابق پھر اس رعایت کی پیروی کی جائے گی، واداء علیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے ادائیگی کی جائے گی۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہا ہے کہ اس زمانے میں دیت کی ادائیگی روپے کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر جانوروں کی صورت میں ہوتی تھی۔ اب اونٹ آپ نے دینے ہیں، بکریاں دینی ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز دینی ہے تو اس میں بہت کچھ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنس دینی ہو، کسی علاقے میں یہ صورتحال ہو، تو وہاں پر بھی بہت کچھ کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تو روپے پیسے اور کرنسی کا جو رواج اب ہے، یہ ظاہر ہے اس زمانے میں نہیں تھا، تو قرآن مجید نے اس کی ہدایت کی اور اس میں یہ بتایا کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو رعایت تم کو ملی ہے، اس رعایت کی تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ یعنی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے ایک نرمی کی ہے، یہ خدا کی طرف سے رعایت ہے اور یہ اس کی خاص عنایت ہے، ورنہ تو وہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں، کسی حال میں بھی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی یہ جرم ایسا جرم تھا، قتل کا جرم، کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے تو یہ بالکل حق تھا، لیکن انہوں نے رعایت کی گنجائش جو پیدا کی تو فرمایا کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک رعایت بھی ہے ورحمہ، اور ان کی عنایت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اب کوئی آدمی اگر اس کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ دیت پر معاملہ کر لیا، اس کے بعد بہانہ بنا کے قتل کر ڈالا، کوئی اور سازش کر ڈالی، یا اس کی ادائیگی میں بعض مسائل پیدا کر دیے، تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے فَلَهُ عَذَابٌ علیم، کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ پھر اس کو قیامت میں دردناک عذاب کا منتظر رہنا چاہیے۔ یعنی یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو رعایت کی گئی ہے اس میں حرمت جان کا اصلی حق تو یہی تھا کہ جان لے لی جاتی، لیکن اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ اب اس عنایت سے اور اس رعایت سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ قاتل اور اس کے خاندان والوں کو بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، اب اگر اس کے بعد تم زیادتی کرتے ہو تو کفران نعمت کا ارتکاب کرتے ہو، اس کے پردے میں مقتول کے خاندان پر کسی نئے ظلم کے لیے اسکیم بناتے ہو، تو اندازہ کر لو کہ کس کے ساتھ معاملہ پڑنے والا ہے، تو اس لحاظ سے متنبہ کر دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، یعنی اب اس قانون کی حکمت واضح کی۔ یہ قرآن مجید ہر موقع پر کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی قانون بنایا ہے
تو یہ در حقیقت اپنے اندر کیا حکمتیں رکھتا ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ یہ جو قصاص کا قانون ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ ایک آدمی نے اگر قتل کر دیا تو اب دوسرے کی بھی ہم جان لے رہے ہیں، تو اس میں کچھ سختی محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ زندگی بخش قانون ہے۔ اگر لوگوں کو یہ رعایت دے دی گئی کہ ان کا محاسبہ نہیں ہو سکتا، تو پھر انسانی جان کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے۔ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد دوسری جان بھی تلف ہو جاتی ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جس ذہنی خرابی میں یہ آدمی مبتلا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے، یہ خرابی پورے معاشرے میں متعدی ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ نہیں استدلال کیا جا سکتا کہ ایک ذہنی بیماری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کچھ دوا دے کر علاج کر لیتے ہیں، اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں بہرحال عضو کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے بتا دیا کہ یہ زندگی بخش قانون ہے، اس قانون کو اسی طرح رہنا چاہیے، اور تم کو اس لیے دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ اب اس میں جو قانون کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے اس کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ ذہن نشین کر لیجئے۔ وہ سادہ لفظوں میں یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی جان لینے کا کسی کو حق نہیں دیا۔ یہ صرف دو صورتیں ہیں جن میں کوئی اس طرح کا اقدام قانون کر سکتا ہے، اس میں سے ایک صورت یہاں زیر بحث ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری صورت انشاءاللہ سورہ مائدہ میں زیر بحث آئے گی، یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اصل قانون قصاص ہے۔ قاتل کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ قاتل ہے، قانون نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس کے بعد مقتول کے وارثوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہر حال میں قصاص لینا ہے، ہم قتل کے بدلے میں قتل ہی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی حکومت، کوئی عدالت اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی، قتل کا یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی رعایت دیتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ رعایت نافذ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قانون کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، معاشرے کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو وہ رعایت نافذ کر دی جائے گی۔ اس رعایت کے بعد مالی تاوان عائد ہوگا ہر حال میں، اور مالی تاوان جب عائد کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی مقدار طے کرنی پڑے گی۔ اس کو معاشرے کے دستور پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جس طرح چاہے اس معاملے میں کوئی کمپنسیشن کا قانون مقرر کر لے، اس کے مطابق یہ تمام چیزیں نافذ ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ سادہ لفظوں میں قانون جو قصاص کے بارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور اگر اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو کسی لحاظ سے اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یعنی اس قانون میں ہر چیز کا پوری طرح لحاظ رکھ کے ایک طرف مقتول کے وارثوں کو یہ حق دے کے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، دوسری جانب رعایت کی گنجائش رکھ کے اس آدمی کی زندگی بچانے کی تدبیر کر دی گئی ہے۔ اگر یہ موضوع ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ رعایت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تیسری جانب اس کے لیے دیت یا مالی تاوان یا جرمانے کا قانون بنا کر گویا ان کے لیے کچھ تھوڑی بہت امداد تعاون کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع کے اوپر مقتول کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو تب بھی جرمانے کی رقم جو ہے وہ ریاست کے خزانے میں جمع ہو جائے گی، تاکہ مجرم کو اس طرح کی کوئی رعایت نہ مل سکے۔ اگر وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رہا ہے کہ بعض اوقات اس کی اقساط مقرر کر دی جاتی تھی اور اس میں وہ وصول کر لیا جاتا تھا۔ یہ اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے، کسی جگہ کو ملازمت کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر ان کو دلوانا مقصود ہے تو ریاست اس معاملے میں آگے آ سکتی ہے۔ اس زمانے میں عاقلہ کا قانون تھا، یعنی پورے قبیلے پر ذمہ داری ڈال دی جاتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عاقلہ کی وہ حیثیت نہیں رہی، قبیلوں کی وہ حیثیت نہیں رہی، برادریوں کی وہ حیثیت نہیں رہی، فرد اکیلا ہو گیا ہے۔ تو اس میں اب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ حکومت کو کرنا ہوگا، یا اس کے لیے کوئی دوسرے نظام جو جدید طرز کے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اب بھی بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی خاص جگہ پہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے یا ان کی کوئی یونین ہوتی ہے، تو اس کو بھی عاقلہ قرار دے کر ذمہ داری ان پر ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ تمام امور شریعت نے چھوڑ دی ہے، یعنی ان کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرسلہ مسالے کی نوعیت کی ہیں، حالات کے لحاظ سے جو قانون سازی اس معاملے میں موضوع ہو وہ کی جا سکتی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو، تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی تو چاہیے کہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔
پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔